السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین مسئلہ لے کر حاضر ہوں۔ آپ تمامی حضرات اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں تاکہ میری کوئی بھی بات آپ سننے سے محروم رہ جائے۔ آئیے حضرات، میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ اگر میں نے نیت نہیں کی تو کیا میرا روزہ نہیں ہوگا؟ اگر میں نے نیت کی لیکن 12 بجے کے بعد کی تو کیا میرا روزہ ہوگا یا روزہ نہیں ہوگا؟ تو اس بات کو میں آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے رکھنے کی کوشش کروں کہ روزے کی حالت میں نیت کرنا یا روزے سے پہلے نیت کرنا یا روزے کے رکھنے کے بعد 12 بجے کے بعد میں اٹھا تو نیت میں نے کیا، روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات سننے کے لیے آپ تمامی حضرات آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سن پائیں اور میں اچھی طریقے سے آپ تمامی حضرات کو بتا دوں۔ محترم حضرات، پہلے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو نیت ہم لفظاً کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اکثر روزہ رکھنے کے لیے افطاری سحری کرنے کے بعد بندہ یہ 2-4 لفظ بول لیتا ہے، اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی، یہ نیت پڑھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ نیت کی تو اب میری نیت ہو گئی ہے۔ الحمدللہ آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ جن کو نیت نہیں آتی وہ کیا کریں گے؟ نیت جو ہے یہ تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں، لیکن نیت کا اصل جو معنی ہے وہ دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے رات میں سونے کے وقت میں، یعنی کہ سمجھ لو آج میں نے روزہ افطار کیا، آج میں روزہ افطار کیا اور کرنے کے بعد گھر گیا، جا کر کے کھانا کھا لیا اور سونے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد میں نے میرے اہل خانہ سے کہا کہ بھائی مجھے سحری کے لیے جگہ دینا، میں سونے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے کل سحری کے لیے جگہ دینا، مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ جو یہ جملہ آپ نے کہا نا کہ کل مجھے سحری کے لیے جگہ دینا، مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو یہی آپ کی نیت ہو گئی، کیونکہ آپ کے دل میں ابھی سے نیت بیٹھ گئی ہے کہ آپ کو کل روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے یہ اپنے دل میں سوچ لیا ہے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، تو یہ آپ کا سوچنا ہی آپ کی نیت ہے۔ اگر آپ صبح سحری میں نہ اٹھ پائیں، رات کو یہ نیت کر کے سو گئے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے اور بتا کر کے دیگر سو گئے کہ بھائی مجھے کل اٹھا دیجئے، میں روزہ رکھوں گا، اور اگر کسی نے آپ کو نہیں اٹھایا اور آپ ایک دم ڈائریکٹ کل صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے 12 بجے اٹھے اور آپ نے نہ سحری کی نہ ہی جو نیت پڑھائی جاتی ہے مساجد میں اللہم اصوم غدا لک، یہ نیت پڑھی، آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں، آپ نے نیت بھی نہیں پڑھی اور آپ نے سحری کے وقت میں اٹھا بھی نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹ اب 10 بجے اٹھ رہے ہیں، تو کیا اب آپ واپس سے نیت پڑھیں گے یا 12 بجے کے بعد اگر آپ اٹھے ہیں تو نیت پڑھیں گے؟ روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اتنا نیت کر لیا کہ مجھے کل روزہ رکھنا تھا، مغرب کے بعد سے آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آپ کو زبان سے لفظ میں یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نیت جو میں نے بتایا ابھی عربی میں جو نیت ہے وہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، احتیاطاً آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے 10 بجے اٹھے اور آپ نے سحری نہیں کی ہے، تو اب اٹھنے کے بعد آپ کو یہ خیال ہے کہ میں سحری نہیں کیا ہوں لیکن مجھے روزہ رکھنے کا شوق ہے اور میرا روزہ ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کر کے چلیں تو آپ کا روزہ ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے سحری کرنا یہ سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے، بغیر سحری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ سحری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھار اگر آپ سو گئے، نہ اٹھ پائے سحری میں، تو بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ میں سحری میں نہیں اٹھ پایا، میرا روزہ نہیں ہوگا اسی لیے میں روزہ چھوڑ دیا۔ بھائی سحری میں نہیں اٹھ پائے تو کیا ہوا؟ کھا کر کے روزہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، روزہ سحری کرنا تو یہ سنت ہے، بنا کھائے بھی آپ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ روزہ فرض ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کی میں بات کروں کہ اس رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں اور سحری کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہم سنت پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھیں، سنت پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ہم فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔
تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کی سحری نہ ہو اور آپ نے بعد نماز مغرب یعنی کہ آج بعد نماز مغرب آپ نے نیت کر لی تھی کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے اور آپ سحری میں نہ اٹھ پائے تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ آج آپ نے نیت کر لی تھی نا مغرب نماز کے بعد۔ تو یہ آپ کا نیت کرنا ہی یہ نیت ہو گیا، آپ بنا سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ 12 بجے اٹھیں یا 4 بجے اٹھیں یا 5 بجے اٹھیں، کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، آپ تمامی حضرات کا روزہ ہو جائے گا۔ آپ حضرات جتنے بھی آپ کے دوست و احباب ہیں ان تمامی حضرات کو یہ بات بتا دیں، تاکہ بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، کشمکش میں رہتے ہیں کہ میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، 12 بجے کے بعد میں اٹھاؤں، نیت کروں یا نہ کروں، نیت کروں گا تو روزہ ہوگا، نیت نہیں کروں گا تو روزہ نہیں ہوگا، اسی بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس بات کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے تمام لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کے فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔